اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ اے باپ، آج ہم تیرے کلام کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں اور ہم سب اسے سنیں اور اسے قبول کریں، اس سے محبت کریں اور تیری ہی مدد سے اس کی فرما برداری کریں۔ یسوع کے نام میں آمین۔ آج میں تکبر اور فروتنی پر بات کروں گی۔ اب اینڈریو مرے نے ایک کتاب لکھی جس کا عنوان تھا فروتنی، اور میں تجویز کروں گی اسے پڑھیں۔ یہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے لیکن یہ بہت 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 ہی کمال ہے۔ میں نے ابھی تک ایسی کتاب نہیں لکھی کیونکہ یہ مشکل سے بکتی ہیں، لہٰذا میں اس کتاب کو پڑھنے کا مشورہ دوں گی۔ میں اپنی کتابیں بیچنا چاہتی ہوں اور میری ایک سیریز ہے تکبر اور فروتنی پر، لیکن وہ زیادہ نہیں بک سکی، لہٰذا میں نے اس کا موضوع بدل ڈالا اور پھر بھی مشکل سے کچھ ہی کتابیں بیچ پائی۔ لیکن اصل میں لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ تکبر کس قدر خطرناک اور فروتنی کس قدر طاقتور چیز ہے۔ میں پھر کہوں گی، ہم پورے طور پر سمجھ ہی نہیں پاتے کہ فخر کی روح کس قدر خطرناک اور فروتنی کیسی طاقتور ہے۔ اب اس کتاب میں اس نے کچھ باتیں کہی ہیں۔ اس نے کہا تکبر، پہلی بات یہ کہی کہ تکبر سے بڑھ کر خطرناک چیز کوئی نہیں۔ یہ بہت فطری ہے، یہ پرفریب اور خطرناک ہے تو بھی ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے۔ آپ نے دیکھا جو لوگ تکبر کے مسئلے سے دوچار ہیں اور آخر میں جو کام انہیں کرنا پڑتا ہے وہ یہ کہ تکبر کا سامنا کریں اور اقرار کریں کہ وہ تکبر کے مسئلے کا شکار ہے۔ ایسی کتاب کو جس کے عنوان میں تکبر لکھا ہو بیچنا کیوں مشکل ہوتا ہے؟ کیونکہ جن لوگوں کو اس کی ضرورت ہوتی ہے وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ کوئی انہیں اسے اٹھاتے ہوئے دیکھے تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ انہیں اس کی ضرورت ہے۔ ہر طرح کی محبت کی کمی، دوسروں کی ضروریات اور ان کے احساسات سے اور ان کی کمزوریوں سے لا تعلقی سب تکبر سے ہی جنم لیتے ہیں۔ یہاں تمام طرح کی جلد بازی اور نکتہ چینی رائے کا ماخذ ہے، اور ہر طرح کے غصے کا اظہار، بات بات پر ناراض ہو جانا اور چڑچڑاہٹ، ہر طرح کی تلخی کے احساسات اور معاف نہ کرنا، یہ سب تکبر اور غرور ہی سے جنم لیتے ہیں۔ اب اس سے پہلے کہ میں آپ سے فروتنی کے بارے میں بات شروع کروں، میں یہ واضح کرنا چاہتی ہوں کہ فروتنی کا مطلب کمزوری اور بزدلی ہرگز نہیں ہے، یا کہ آپ اپنے چہرے پر ہر وقت حلیمی اور انکساری کا تاثر لیے پھرتے ہیں۔ دیانتداری کی بات ہے کہ یہ خدا کو غصہ دلانے والی بات ہے۔ انکساری اور فروتنی کی جگہ آپ کا دل اور دماغ ہے۔ اگر آپ کا دل فروتن ہے اور ذہن حلیم ہے تو پھر عین خدا کی مرضی و منشا کے مطابق ہوگا۔ ایک فروتن شخص جو کچھ ہے کبھی بھی اس سے بڑھ کر اپنے بارے میں اونچے خیالات نہیں رکھتا، لیکن وہ اپنے بارے میں کمتری کے خیالات بھی نہیں رکھتا۔ یا تو وہ خود اپنے ذہن پر اتنا زیادہ سوار نہیں کرتے، وہ جانتے کہ مسیح میں وہ کون ہے اور اسی میں وہ دلیر اور جرت مند ہوتے ہیں۔ خدا نے ہمیں دلیر اور جرت مند ہونے کے لیے بلایا ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم مادر پدر آزاد ہو جائیں یا لوگوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے انہیں تکلیف دیں۔ لہٰذا حقیقی فروتنی مسیح میں دلیری ہے، اور میں آپ سے بات کرنے کے لیے چند منٹ لوں گی کہ مسیح میں دلیر کیسے ہونا چاہیے، اور خاص طور پر دعا میں دلیر ہونا۔ ہم خود میں کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن مسیح میں ہم سب کچھ ہیں۔ میں اس سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتی، لیکن اس میں ہو کر وہ سب کچھ کر سکتی ہوں جو وہ چاہتا ہے کہ میں کروں۔ سنیے، اس کے بغیر میں کچھ بھی نہیں کر سکتی، لیکن جو کچھ بھی کرنے کی ضرورت ہے اس میں ہو کر کر سکتی ہوں۔ اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ اپنی سوچ سے بڑھ کر طاقتور ہیں۔ میں نہیں کر سکتا یا نہیں کر سکتی کہ الفاظ آپ اپنی ڈکشنری سے نکال دیں اور بار بار یہ نہ کہتے پھریں کہ یہ تو بہت مشکل ہے اور میں یہ نہیں کر سکتی۔ اگر آپ مسیح پر بھروسہ کریں اور یقین کریں کہ وہ آپ کی مدد کرے گا تو وہ سب کچھ جو زندگی میں کرنے کی ضرورت ہے آپ کر سکتے ہیں۔ آمین۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی بہت ہی مشکل صورتحال سے دوچار ہوں، لیکن وہاں بھی آپ اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجا سکتے ہیں، اور جبکہ آپ خود تکلیف میں سے گزر رہے ہوں تب بھی آپ دوسروں کے لیے باعث برکت ہو سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ مجھے پھر کہنا چاہیے
کیونکہ بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم مشکل میں ہیں تو جب تک ہماری مشکل حل نہ ہو جائے تب تک ساری دنیا کو رک جانا چاہیے، لیکن یہ سچ بات نہیں ہے۔ اگر آپ خدا کو ایسا کرنے دیں تو آپ کی تکلیف کے دوران بھی وہ آپ کو دوسروں کے لیے باعث برکت بنا سکتا ہے، اور یہ آپ کے لیے اپنی شفا حاصل کرنے کا تیز ترین طریقہ ہے کہ جب آپ خود دکھ سہ رہے ہوں، آپ خود مشکل صورتحال کا شکار ہوں، تو اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائے آپ ایک اچھے رویے کے ساتھ موجود ہوں۔ جب آپ خود اپنی زندگی میں پیش رفت کا انتظار کر رہے ہوں تب بھی آپ دوسرے لوگوں کے لیے باعث برکت ہو سکتے ہیں۔ آمین۔ افسیوں 3 باب کی 12ویں آیت میں پولس رسول کہتا ہے کہ ہمیں اس پر ایمان رکھنے کے سبب سے دلیری، جرت اور بھروسے سے اعتماد کے ساتھ بلا خوف و تردد خدا کے سامنے جانے کی رسائی، یعنی ایسی پہنچ جس کے ہم مستحق نہیں۔ اب یہاں پولس کہتا ہے کہ میں تمام گناہ گاروں میں سب سے بڑا ہوں، لیکن پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ وہ مسیح میں ہے، کیونکہ یہ جاننا کہ مسیح میں ہم کیا ہیں ہمیں دلیری عطا کرتا ہے اور خدا کے تخت کے سامنے جانے اور اپنی زندگی کے لیے ایسی انقلابی چیزیں مانگنے کی جرت دیتا ہے جن کے ہم مستحق نہیں ہیں یا شاید ہمیں ملنا ہی نہیں چاہیے، لیکن ہم انہیں مانگ سکتے ہیں کیونکہ وہ مہربان ہے۔ ہو سکتا ہے آپ میں کچھ لوگ زیادہ خدا سے نہ مانگتے ہوں، میں ان کو یہ بتاؤں کہ آپ کو پسند نہیں آیا۔ آپ میں سے کچھ لوگ خدا سے کچھ زیادہ نہیں مانگتے۔ آپ جانتے ہیں کہ کئی سال پہلے ایک دن مجھے یہ خواہش ہوئی اور میرا یقین ہے کہ پاک روح ہمیں ابھارتا ہے۔ آمین۔ اسے نظر انداز نہ کریں۔ اگرچہ یہ جسمانی خواہشات ہیں لیکن انہیں نہ دبائیں۔ اگر یہ پاک روح کی تحریک ہے تو اسے سامنے آنے دیں۔ ایک دن جب میں دعا کر رہی تھی تو مجھے یہ تحریک ملی کہ میں یہ دعا کروں کہ خدا مجھے روئے زمین پر موجود ہر شخص کو خدا کا کلام سنانے کے قابل بنائے۔ اب ذرا رکیے، میرا ذہن کہہ رہا تھا کہ یہ پاگل پن ہے، کوئی بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ پھر ابلیس نے کہا کہ تو اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہے؟ دشمن نہیں چاہتا کہ آپ خدا سے ایسی بڑی اور دلیرانہ دعا کریں۔ آپ ایسی بڑی دعائیں کرنا چاہتے ہیں جن کا آپ کو یقین نہیں کہ خدا جواب دے گا یا نہیں، اور میرا خیال ہے اس دن میں نے بھی ایسا ہی محسوس کیا تھا۔ اے خدا، میں روئے زمین پر موجود ہر ایک شخص تک تیرا کلام پہنچانا چاہتی ہوں۔ خیر، اب ہم ہر فرد تک تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن ہمارے بہت سے پروگرام 83 اور 85 مختلف زبانوں میں ترجمہ کیے جاتے ہیں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ خدا دنیا میں یہ سب کیسے کر رہا ہے، لیکن میں یہ کر رہی ہوں، اور اس نے ہمیں یہ تمام زبردست لوگ دیے ہیں جو ان سارے کاموں کو ممکن بناتے ہیں، اور یہ سب بہترین منسٹری پارٹنر جو ہمارے ساتھ ساری دنیا میں کام کرتے ہیں، اور دوسری منسٹریز کے لوگ بھی جو ہمارے ساتھ شراکت دار ہیں اور یہ تراجم کرتے ہیں اور ان چیزوں کو ممکن بناتے ہیں۔ لوگوں کے لیے یہ بات بہت اہم ہے کہ وہ انجیل کو اپنی زبان میں سنیں۔ انگریزی ان کے دوسرے نمبر کی زبان بھی ہو تو بھی انہیں اسے اپنی زبان میں سننے کی ضرورت ہے، کیونکہ تب وہ آرام سے سن سکتے اور حاصل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اس طرح سے ہم ٹی وی پر مشرق وسطی، افریقہ، بھارت، ایشیا، منگولیا اور پاکستان میں موجود ہے۔ میرا مطلب ہے کہ ایسے علاقے جہاں میں جانتی ہی نہیں کہ کیسے پہنچا جائے، اور اس سے قطع نظر کہ وہ کون سی زبان بولتے ہیں، کس ثقافت سے تعلق رکھتے ہیں، کلام لوگوں کی زندگی میں کام کر رہا ہے اور ہر ایک کو یسوع کی ضرورت ہے۔ لہٰذا انٹرنیٹ کے ذریعے، سیٹلائٹ کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، ریڈیو کے وسیلہ اور پھر چھپی ہوئی کتابوں کے ذریعے انجیل کا پیغام دنیا کے تقریباً تمام لوگوں کے لیے میسر ہے۔ اور میں اتنی بے وقوف نہیں کہ سوچوں وہ سب مجھے ہر روز ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں، میں خود پرست بھی نہیں ہوں۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ بجائے چھوٹی دعائیں کر کے پوری چیز حاصل کروں، میں بڑی چیزوں کے لیے دعائیں کر کے اس کا کم ترین حصہ حاصل کرنا پسند کروں گی۔ سنیے، میں آپ کو مشکل کام دے رہی ہوں، نہیں، آپ اس کے مستحق نہیں ہیں، اور دلیری سے خدا کے پاس جانے کے لیے درکار پہلی اہلیت مستحق نہ ہونا ہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ اس کے مستحق نہیں ہیں۔ میں جو کچھ تجھ سے مانگنے کی خواہاں ہوں، اور میں اپنے نام سے نہیں مانگ رہی ہوں، میں یسوع کے نام میں آتی ہوں، اور میں جانتی ہوں کہ میں نے بہت سے غلط کام کیے، لیکن تو نے کہا کہ تو مجھے معاف کرتا ہے اور تو نے بھول جاتا ہے، لہٰذا میں تجھ سے اپنے ماضی کے متعلق بالکل بات نہیں کروں گی۔
سنیے، جس بات کو خدا بہت پہلے بھول چکا ہے اس سے کسی بھی ایسی چیز کے بارے میں بات کرنا بند کریں۔ آپ کو اپنے ماضی کے متعلق نہیں بلکہ مستقبل کے بارے میں خدا سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اتنا اہم نہیں کہ ہم اپنی زندگی کا آغاز کیسے کرتے ہیں جتنا یہ اہم ہے کہ ہم اختتام کیسے کرتے ہیں۔ میرا آغاز بہت برا تھا لیکن میں اچھے اختتام کے لیے پرعزم ہوں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے، سنیے، تم پاتے نہیں کیونکہ مانگتے نہیں۔ اگر آپ خدا سے کچھ مانگے تو وہ ناراض نہیں ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ برا یہی ہو سکتا ہے کہ جو کچھ آپ نے مانگا وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ آمین۔ اب میں آپ کو یہ مشورہ نہیں دے رہی ہوں کہ آپ جسمانی چیزیں مانگنا شروع کر دیں، بلکہ اسے یہ کہنا شروع کریں کہ وہ آپ کو استعمال کرے۔ مجھے استعمال کر کہ کسی اور کی مدد کروں۔ عبرانیوں 4:15 اور 16 بہت خوبصورت کلام ہے۔ کیونکہ ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے، یعنی وہ ہماری کمزوریوں اور بیماریوں، آزمائشوں کے حملوں کو سمجھ سکتا ہے اور ہمارے جیسے جذبات رکھتا ہے، بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا۔ آپ جیسے بھی حالات میں سے گزر رہے ہیں، آپ کی آزمائش کیسی ہی کیوں نہ ہو، یسوع اسے سمجھتا ہے کیونکہ وہ بھی ہماری طرح آزمایا گیا اور بے گناہ رہا۔ کیا ہی کمال بات ہے۔ آپ میں سے کتنے خاص طور پر، میرے خیال میں خواتین اسے خاص طور پر پسند کریں گی کیونکہ آپ محسوس کرنا چاہتی ہیں کہ کوئی آپ کو جانتا ہے، کوئی آپ کو سمجھتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آخر کار میں نے ڈیو سے کہہ ہی دیا کہ اگر آپ مجھے نہ بھی سمجھے تو بھی جھوٹ کہہ دیا کریں کہ ایسا ہی ہے۔ اب یہ ان کی پسندیدہ بات ہے، میں سمجھ گیا، اور میں جھوٹ موٹ میں سمجھتی ہوں کہ وہ سمجھ گیا اور میں خوش ہو جاتی ہوں۔ آمین۔ لیکن یسوع سمجھتا ہے، اور اس بات کے لیے میں اس کی شکر گزار ہوں، چاہے میں کیسے بھی حالات میں سے گزر رہی ہوں، برے یا بدترین دنوں میں سے، لیکن وہ سمجھتا ہے، وہ آپ کو جانتا ہے۔ آمین۔ 16ویں آیت کہتی ہے، پس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں تاکہ ہم پر رحم ہو اور وہ فضل حاصل کریں۔ خدا کے تخت کے پاس جو گناہ گاروں کی بلا تفریق حمایت کرتا ہے، جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے، عین وقت پر مناسب مدد، جب ہمیں ضرورت ہو تو مدد فراہم کرے۔ جب آپ کا طرز عمل اچھا نہ ہو تو یسوع سے دور نہ ہو، فوراً اس کے پاس جائیں۔ آپ خدا سے چھپ نہیں سکتے، آپ یقین کریں یا نہ کریں، لیکن جو لوگ مستحق نہیں وہ ان کی مدد کرنے میں بہت عظیم ہے۔ تمہیں ملتا نہیں کیونکہ تم مانگتے نہیں، لہٰذا مانگنا شروع کریں۔ سیکھیں کہ کیسے سارا دن دعا کرتے ہو گزاریں۔ صرف اپنے لیے دعا نہ کریں بلکہ دوسروں کے لیے بھی دعا کریں۔ صادق شیر ببر کی مانند دلیر ہے۔ مجھے یہ بہت پسند ہے۔ اب تکبر انتہائی خطرناک ہے۔ اس کی تعریف ہے خود کو سرفراز کرنا اور اونچے خیال باندھنا، خود پسندی میں پڑنا یا خود پر بھروسہ کرنا اور خود پر یا اپنی کامیابیوں پر خود کو جلال دینا۔ امید ہے آپ نے یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ لفظ خود یعنی خودی اس تعریف میں کتنا استعمال ہوا ہے۔ خود 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 خود۔ بائبل کہتی ہے کہ جو کوئی یسوع کی پیروی کرنا چاہے وہ اپنی صلیب اٹھائے اور اپنی خودی کا انکار کرے اور اس کے پیچھے ہو لے۔ خود کو بھولنا ہی وہ صلیب ہے جو ہمیں اٹھانی ہے، یعنی خود کو اپنے ذہن سے ہٹانا ہے اور اسے مسیح کے ذہن کی طرح بنانا ہے، اور اپنی ذات سے اسے ظاہر ہونے دینا، اپنے اعتبار سے ہم مر جائیں اور اس کے لیے جئیں۔ آمین۔ تکبر اور شیخی ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ متکبر شخص ہمیشہ اپنے بارے میں بات کرتا ہے اور میں ذاتی طور پر کسی ایسے شخص کی دوستی نہیں چاہوں گی جو متکبر ہو کہ میں جب بھی اس سے ملوں تو وہ صرف اپنی ہی ذات کے بارے میں بات کرے، اپنی ہی کامیابیوں کا ذکر کرے، جو وہ کر رہے ہیں وہی بتاتے رہے، صرف وہی ہوں وہی ہوں وہی ہوں، اور میں سارے وقت کسی ایسے کے ساتھ جو حقیقت میں کچھ بھی نہ ہوں، اور بس میں یہ چاہتا ہوں کہ متعلق بات نہیں کرنا چاہتی۔ شیخی بازی کی تعریف جال سازی نیم حکیمی بھی ہے جال سازی کرنا،
وہ بننے کی کوشش کرنا جو آپ نہیں ہیں۔ دیکھیں، شیخی بازی بے وقوفی ہے، کیونکہ اگر ہم کوئی اچھا کام کرنے کے قابل ہیں تو مسیح اسے صرف ہمارے ذریعے کرتا ہے۔ آمین۔ وہ کچھ بننے کی کوشش کرنا جو آپ نہیں ہیں، یہ بڑے خیالات باندھنے کے بدولت وجود میں آتا ہے، یہ سوچنا کہ آپ جانتے ہیں جبکہ آپ نہیں جانتے۔ واو! میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں کیا جانتی ہوں۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں جانتی ہوں کہ میں جانتی ہوں۔ آپ جانتے کہ ہم اس وقت تک نہیں جانتے جب تک ہم یہ نہیں جانتے کہ ہم نہیں جانتے۔ جو پولس رسول نے کہا مجھے بہت پسند ہے، کیونکہ میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ تمہارے درمیان یسوع مسیح بلکہ مسیح مصلوب کے سوا کچھ نہ جانو۔ خدا چاہتا ہے کہ ہمارے پاس علم ہو، لیکن ہمیں دنیا میں جا کر ہر کسی کو نہیں بتانا کہ ہم کیا جانتے ہیں۔ اور اس کے مترادف الفاظ ہیں مغرور، گھمنڈی، بے وجہ فخر کرنے والا۔ سادہ طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں ایک شخص جو متکبر ہے وہ غلط انداز میں صرف خود ہی سے بھرا ہے۔ میں بھی اپنے بچوں پر فخر کرتی ہوں اور دیانتداری سے کہتی ہوں کہ اس منسٹری نے جو کچھ حاصل کیا میں اس پر فخر کرتی ہوں اور خود کو یاد دہانی کرواتی ہوں کہ یقیناً یہ میں نے نہیں بلکہ خدا نے کیا، اور میں اتنی بے وقوف نہیں کہ کبھی بھی یہ سوچوں کسی بھی ممکنہ صورت میں کامیاب ہو سکتی تھی۔ اور میں شکر گزار ہوں کہ آج آپ لوگ یہاں آئے اس جگہ، اور میرا ایمان ہے کہ خدا آپ کو یہاں لایا ہے۔ آمین۔ جب بھی لوگ یہاں سیٹوں پر بیٹھے ہوتے تو میں خدا کا شکر کرتی ہوں، کیونکہ میں نے وہ دن بھی دیکھے جب یہاں زیادہ لوگ نہیں ہوتے تھے، اور میں آپ کو بتاتی ہوں وہ دن ہم سب کے لیے اچھے تھے۔ ہمارے لیے اچھا ہے کہ قحط میں سے گزرے اور ہم جو چاہتے ہیں وہ ہمیں نہ ملے، کیونکہ پھر جب آسمان دریچے کھول کر خدا ہم پر برکات انڈیلتا ہے تو اس سے ہمیں اس چیز کی قدر کرنے میں مدد ملتی ہے جو ہمارے پاس ہے۔ شیطان سے جو گناہ سرزد ہوا وہ تکبر کو گناہ تھا۔ دراصل وہ حمد و ثنا کرنے والا ایک فرشتہ تھا، اس کے پروں سے موسیقی نکلتی تھی، اور وہ ایک زبردست، باکمال اور خوبصورت مخلوق تھا۔ لیکن یسایہ 14 باب کی 12 آیت ہمیں یہ یاد دہانی کروائی گئی کہ شیطان کیسے گرایا گیا۔ اے صبح کے روشن ستارے، اے بابل کے گستاخ کفر بکنے والے بادشاہ، تو کیوں کر آسمان سے گر پڑا؟ اے قوموں کو پست کرنے والے، ان کو کمزور اور ذلیل کرنے والے، تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا؟ تو اپنے دل میں کہتا تھا۔ اب میں چاہتی ہوں کہ آپ نوٹ کریں کہ کتنی مرتبہ یہ اصطلاح استعمال ہوئی، کروں گا۔ تو اپنے دل میں کہتا تھا کہ میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا، اور میں شمالی اطراف کی جماعت کے پہاڑوں پر بیٹھوں گا، میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا، میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا۔ اور خدا کا جواب یہ تھا، لیکن تو پاتال میں گڑھے کی تہ میں اتارا جائے گا۔ لہٰذا جب ہم اپنے آپ کو بلند کرتے ہیں تو خدا اس لائق ہے کہ ہمیں نیچے لائے۔ وہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ خود کو اس کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رکھیں، لیکن اگر ہم ایسا نہ کریں تو وہ خود ہمارے لیے ایسا کرے گا، اور غالباً یہ ایک تکلیف دہ بات جس میں سے ہم گزر سکتے ہیں اگر جذباتی طور پر ہم خودی سے بھرے اور خدا ہمیں یہ دکھائے کہ اس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ آج کا معاشرہ میں کروں گا سے بھرا ہوا ہے، اور بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ انہیں خدا کی ضرورت نہیں، اور یہ افسوسناک ہے کیونکہ خدا بہت حیرت انگیز ہے۔ وہ مکمل طور پر کمال اور زبردست ہے۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ لوگ کیوں ایسے مہربان خدا کے ساتھ رشتہ استوار نہیں کرنا چاہتے۔ میرا مطلب میں بالکل نہیں سمجھ پاتی، میرا مطلب میرا ذہن بالکل ہی قبول نہیں کرتا، کیونکہ جب آپ خدا کے ساتھ رشتہ قائم کرتے ہیں، مذہب کے ساتھ نہیں بلکہ خدا کے ساتھ رشتہ رکھتے ہیں۔ میرے خیال سے دیانتداری کی بات ہے کہ مذہب کے ساتھ برے تجربے کی وجہ سے ہی بہت سے لوگ خدا سے کوئی تعلق رکھنا نہیں چاہتے۔ یسوع نے اس لیے جان نہیں دی کہ آپ کو کوئی مذہب دے یا مجھے کوئی مذہب مل سکے۔ اس بات پر فخر نہ کریں کہ میں کیتھولک، لوتھرن، بیپٹسٹ، میتھوڈسٹ یا پینتیکوسٹل ہوں۔ برا نہ منائیں، کیونکہ خدا نے ہمیں یہ نہیں کہنا کہ دائمی سکون میں رہیں۔ آمین۔
کیا آپ ایمان لاتے ہیں کہ یسوع آپ کے گناہوں کے لیے ہوا اور وہ مردوں میں سے جی اٹھا اور اس نے ہمارے گناہوں کا فدیہ دیا تاکہ اس کے وسیلہ آپ بالکل نئی زندگی پائیں؟ کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا مہربان ہے؟ خیر دیکھیں، دنیا میں بہت سے لوگ اس بات پر ایمان نہیں رکھتے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ میں اکثر حیران ہوتی ہوں کہ میں نے کسی جگہ پڑھا ہے اور مجھے حیرت ہے کہ کتنے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ لا مذہب ہیں۔ اگر وہ سوچتے ہیں کہ وہ جو کر رہے ہیں اگر وہ وہی کرتے رہے اور خدا کے ساتھ اپنا رشتہ بھی رکھیں اور آسمان پر جانے کا وعدہ بھی پائیں، تو میں سوچتی ہوں کہ ان میں سے کتنے ایماندار بن جائیں گے۔ آئیں دیکھیں کہ لوگ کیوں خدا کے ساتھ رشتہ رکھنا نہیں چاہتے، کیونکہ وہ لوگ وہ سب کام کرنا چاہتے ہیں جو کلام کے مطابق درست نہیں ہے، لیکن وہ انہیں تباہ کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں۔ آج دنیا میں موجود لوگوں کے لیے ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ایک بڑی فصل تیار ہو۔ ہمیں ضرورت ہے کہ دنیا میں نکلیں اور اس کے لیے نور کی طرح چمکیں۔ انہیں ایک نمونہ دیں، انہیں بتائیں کہ اصل میں یسوع کے ساتھ رشتہ رکھنا ہے کیا۔ آمین۔ ہلاکت سے پہلے تکبر اور زوال سے پہلے خود بینی ہے۔ اب دانیل کے 4 باب میں ایک بہت ہی زبردست کہانی ہے۔ معلوم نہیں کہ آپ اس سے واقف ہیں یا نہیں، لیکن میں آپ کی حوصلہ افزائی کروں گی کہ بعد میں پورا باب پڑھیں۔ اگلے ہفتے آپ اس پر ایک بائبل اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ میں اتنا ضرور پڑھوں گی کہ آپ کو اس کہانی کے بارے میں بتا سکوں تاکہ ہم اس میں سے سبق حاصل کر سکیں جو کہ خدا چاہتا ہے کہ آج شام ہم سیکھیں۔ نبوکت نظر، دانیل 4 باب پہلی آیت۔ نبوکت نظر بادشاہ کی طرف سے تمام لوگوں، امتوں اور اہل لغت کے لیے جو تمام روئے زمین پر سکونت کرتے ہیں، تمہاری سلامتی افزون ہو۔ اب میں چاہتی ہوں کہ آپ خاص طور پر یہ سنیں کہ اگلی 3 آیات میں وہ کیا کہہ رہا ہے۔ میں نے مناسب جانا کہ ان نشانوں اور عجائب کو ظاہر کروں جو خدا تعالیٰ نے مجھ پر آشکارا کیے۔ اس کے نشان کیسے عظیم اور اس کے عجائب کیسے مہیب ہیں۔ اس کی مملکت ابدی مملکت ہے اور اس کی سلطنت پشت در پشت سب کچھ خدا کے بارے میں ہے۔ میں نبوکت نظر اپنے گھر میں مطمئن اور اپنے قصر میں کامران تھا جب تک اس کا رویہ درست رہا۔ اور جب تک وہ اپنی زندگی میں ہونے والے ہر اچھے کام کے لیے خدا کے نام کو جلال دیتا رہا۔ اور ہمیں باقاعدگی سے یہ بات کہنے کی ضرورت ہے کہ اے خدا، میں جانتی ہوں کہ میں تیرے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں۔ ہر اس کام کے لیے جو تو نے میرے لیے کیا، میں تیری تعریف کرتی ہوں، میں اس کی حقدار نہیں ہوں۔ اب سنیں، میں نہیں چاہتی کہ یہ آپ سے چھوٹ جائے۔ وہ سب کچھ جو خدا نے ہمارے لیے کیا ہے، اس سب کی شکر گزاری کے اظہار کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ ہم کسی اور کے لیے باعث برکت ہوں۔ آپ کی شکر گزاری خالی خلی الفاظ پر مبنی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے پیچھے اعمال بھی ہونے چاہیے۔ اے خدا، تو بغیر کسی وجہ کے مجھ پر مہربان ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ کسی ایسے شخص کو تلاش کروں جو مستحق نہ ہو، تو بھی میں اس پر مہربان ہوں تاکہ اسے دکھاؤں کہ تو کتنا مہربان ہے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر ہر مسیحی اپنا رویہ درست رکھے تو وہ گھر جانے کے لائق ہو سکتا ہے۔ مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے، کیا کسی نے آپ کو تکلیف دی ہے؟ کیا آپ ابھی بھی اپنے دل میں ان کے لیے معاف نہ کرنے کا رویہ رکھتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ ہم سب کو خود کو فروتن بنانا اور کہنا ہے خداوند میں معاف کرنا چاہتی ہوں، اگرچہ میرا دل نہیں مانتا اور نہ ہی میں ایسا محسوس کر رہی ہوں، اور میرے خیال میں وہ اس کے حقدار نہیں ہے، لیکن میں فرمانبرداری کرنا چاہتی ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس بات کا احساس کیے بغیر کہ بعض اوقات ہم بھی لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ تکبر ہی ہمیں ہمیشہ یہ دیکھنے پر ابھارتا ہے کہ دوسرے ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں، اور ہم شکر گزار ہیں کہ خدا ہمیں معاف کرتا ہے۔ لہٰذا آئیے دوسرے لوگوں کے ساتھ یہی کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ میرا ایمان ہے کہ روح کا پھل انتہائی اہم ہے۔ جب پاک روح ہماری زندگی میں آتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم اسے اجازت دیں کہ وہ ہمارے ساتھ مل کر ہماری زندگی میں یہ پھل پیدا کرے، یعنی محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، نیکی، مہربانی اور ان کی مانند۔